یہ قرآن کے تمام جتنے بھی سورہ ہیں، سبحان اللہ، سورتیں جن کو آپ کہتے ہیں، سبحان اللہ، ان میں یہ انسان کی عظمت کا ایک کمال اظہار لیے بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے، جو بالا ہے، جو برتر ہے، جو احسن الخالقین ہے، وہ دراصل اپنی حسن تخلیق کا شاہکار بتا رہا ہے کہ اے انسان تو ہے۔ سبحان اللہ، میں نے تجھے احسن تقویم پہ بنایا ہے، میں نے تجھے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ اپنے آپ کو نیواں نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کم مایا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر نہ جاننا۔ یہ تجھے جو دوسرے لوگ تحقیر کے تانے دینے والے، ہم نے انسانوں میں یہ وتیرہ بنا لی۔ یہ کمہار ہے، یہ نائی ہے، یہ موچی ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ کٹانا ہے۔ ایک آدم کی اولاد ہو، ایک حوا کی اولاد ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو نسل ایک ماں باپ سے چلی ہو، وہ ایک دوسرے کو تانے مارے نسل کے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ کوئی کالا ہے، گورا ہے تو آدم کا بیٹا ہے، تو آدم و حوا کی اولاد۔ تو ذرا سوچو، اگر ایک دادا کی اولاد ایک دوسرے کو نسل کا تانا مارے تو وہ دادا قبر میں ہو تو اس کے قلب پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس کی روح بے چین نہ ہوتی ہوگی؟ تو اے آدمیوں، آدم تمہارے باپ، تم آدمی کہلاتے ہی نسبت آدم سے ہو۔ نسبت آدم سے کہلانے والے آدمیوں، ایک دوسرے کو نسل کا تانا نہ مارا کرو۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی روح کو بے چینی ہوتی ہوگی۔ مومنوں، اس کے علاوہ یہ بھی جان لو کہ جب کوئی تحقیر کے جملے سنتا ہے نا، اے یار کمہار دبا لے کیا کرے سی، تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے کمہار کے بیٹے، میں نے تجھے بھی احسن تقویم پر بنایا ہے۔ زمیندار کی اولاد، میں نے تجھے بھی احسن تقویم پر بنایا ہے۔ تو اس کو تحقیر کا تانا مار کے تو ذلت کی گہرائیوں میں گر رہا ہے۔ تو محنت کر، تو نے محنت کی تو تجھے اللہ معزز کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت مصطفیٰ۔ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اس سے پہلے اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، میں نے یہ بہترین چیزیں بنائی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی کچھ نہیں ہیں۔ اے آدم، تیری تخلیق کے آگے ان کو میں نے انجیر والتین والزیتون، سبحان اللہ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ بڑی اعلیٰ چیزیں بنائی ہیں، میں نے بڑی کمال چیزیں بنائی ہیں، میں نے بڑی بہترین چیزیں بنائی ہیں۔ میں خلاق العظیم ہوں، میں احسن الخالقین ہوں۔ میرے حسن تخلیق کے جلوے دیکھتا جا، جہاں تک تیری حد نگاہ ہے وہاں تک دیکھتا جا، جہاں تک تیری سوچ کا گھوڑا دوڑتا ہے اس کو دوڑاتا جا، اور میری تخلیق کے جلوے دیکھتا جا۔ لیکن تجھے بتا دوں، میں زیتون اور انجیر کو کا خالق رب ہوں، تجھے میں نے احسن تقویم پہ بنایا ہے۔ اپنے آپ کو نائی موچی نہ سمجھ، اپنے آپ کو کمہار کا بیٹا نہ سمجھ، اپنے آپ کو کٹاڑا نہ جان، اپنے آپ کو تیلی نہ مان، اپنے آپ کو گمی نہ گردان۔ یہ جو تجھے تانے مار رہا ہے، یہ اپنے آپ کو تذلیل کے گڑھے میں گرا رہا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہم نے پہلے تجھے بنایا احسن تقویم پہ، پھر تجھے ہم نے تذلیل کے گڑھے میں گرا دیا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے تجھے اسفل سافلین میں کر دیا۔ ثم رددناہ، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، غازی ملت، مولا
بولا پہلے تو نے احسن تقویم پر بنایا، پھر تو نے تذلیل کے گڑھے میں گرا دیا، ذلت کی کھائی میں ڈال دیا، کیوں؟ فرماتا ہے سب کو نہیں ڈالا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں نے سب کو گڑھے میں گرایا ہے، لیکن جو ایمان لے کے آئے اور نیک عمل کیا ان کو میں نے بچا لیا ہے، وہ احسن تقویم کی بلندی پر کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے وڈیروں کے بچوں کو بچا لیا، میں نے زمینداروں کے بچوں کو بچا لیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے سیاستدانوں کے بچوں کو بچا لیا، نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بڑے بڑے فیکٹری اونرز کو بچا لیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مالدار لوگوں کو بچا لیا، عہدہ و اختیار و منصب کے اوپر بیٹھے براجمانوں کو بچا لیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے وقت کے فرعونوں کو بچا لیا، نہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب وہ موچی ہو کہ نائی ہو، وہ کمی ہو کہ تیلی ہو، پوری دنیا اس کو تحقیر کا تانا مارتی ہو، لیکن اگر وہ ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کر دیے تو اللہ نے اس کو احسن تقویم کی مسند پر بٹھایا ہوا ہے۔ اے تانے مارنے والے خود دیکھ، کہیں تو احسن تقویم پہ ہے کہ اسفلا سافلین میں اللہ نے تجھے گرا دیا ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو سبحان اللہ، بات ہے جس کے لیے بنائے گئے ہیں اس کی نظر میں کیسے ہیں۔ پوری دنیا حسن کی تعریف کرتی ہے ایک عورت کی، ایک شوہر ہے جو اس کی طرف نہیں دیکھتا، اس کے حسن کو ڈالو بھاڑ چولہے میں، جس کا شوہر ہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، جس کا شوہر ہی اس کی طرف ملتفت نہیں ہے، جس کا شوہر ہی اس کے حسن کا دل دادا نہ ہے، اگر پوری دنیا اس کے حسن کی تعریف کرتی رہے کیا فائدہ؟ ارے جس رب نے بنایا ہے اگر وہی اسی کی بارگاہ میں مقرب نہ ہوئے تو پھر پوری دنیا سراہتی رہے کیا فائدہ؟ پوری دنیا ساتھ سلام کرتی رہے، پوری دنیا کارنش بجا لاتی رہے، پوری دنیا ادب آداب پہ لگی رہے، لیکن وہ اللہ جانتا ہے نہیں یہ بندہ میرا یا اسفل سافلین میں گرا ہوا ہے، تو پھر کیا فائدہ؟ اب یہ دو باتیں یاد رکھنا، آمنو وعملوا الصالحات، بار بار جب بات ہوئی ان دو الفاظ کا تواتر کے ساتھ استعمال ہوا ہے، دونوں ساتھ کیوں؟ کیونکہ ایمان دعویٰ ہے، ایمان دعویٰ ہے کہ میں یہ ہوں، میں مومن ہوں، دلیل ہے عمل۔ اگر ایمان کا دعویٰ ہو اور عمل کافروں والا ہو تو پھر دعویٰ سچا نہیں۔ کوئی شخص کہے میں بڑا طاقتور ہوں لیکن کسی کو پچھاڑ نہ سکتا ہو اکھاڑے میں تو لوگ کہیں گے تیرا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو ایمان دعویٰ ہے، الا الذین آمنوا، تیرا دعویٰ ہے کہ تو ایمان لے آیا تو عمل کر کے دکھا، بتا کہ تو ایمان لے کے آیا ہے۔ اب تیرا جو عمل ہے وہ اس بات کے منطبق ہونا چاہیے کہ تو ایمان والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ساری کہانی یہ ہے، کیا ہمارے اعمال ایمان والوں کے اعمال ہیں؟ صرف یہ دیکھیں، اور اگر ہم نے اس بات کو دیکھ لیا پھر ہم اسفل سافلین میں نہیں، پھر ہم احسن التقویم پہ۔ مسلمانوں دیکھنا کیا ہے، پیر ہو، وائز ہو، مولوی ہو، جج ہو، جرنیل ہو، استاد ہو، مقرر ہو، خطیب ہو، بڑا افسر ہو، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے چلے گئے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کو ذرا آنچ نہیں آتی۔ بڑے بڑے فرعون آ گئے، ایسے ایسے فرعون جو خدائی کے دعوے دار ہو گئے۔ میرے رب نے ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہارے لیے عبرت رہے، اس کی لاش کو حنوط شدہ کر دیا، محفوظ کر دیا کہ دیکھو یہ تھا وہ میرا بندہ جو رب ہونے
تھا، اس کی شکل دیکھو، میں نے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، میں اس کو مٹی میں ملا دیتا جیسے میں نے اس کی سلطنت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ کھڑا ہوا تھا میرے آگے، یہ دعویٰ کرتا تھا خدائی کا۔ ارے آج کے فرعونوں کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس وقت کے فرعون کی قوت تھی۔ وہ شداد و نمرود کے واقعات دیکھو، ارے وہ سامری کا واقعہ دیکھو، جس نے سونے کا بچڑا بنایا۔ حضرت موسیٰ گئے طور پہ، پیچھے اس نے بہکایا ایمان والوں کو، اس نے ان سے عورتوں سے زیور شیور لیا، سونا لیا۔ وہ جادوگر تھا، اس نے اس کو ڈھالا ایک بچڑے کے اوپر، سونے کا بچڑا بنا دیا، اونچی جگہ پر کھڑا کر دیا، اور اپنی جادو کے زور سے اس میں سے بچڑے کی آواز نکلوائی۔ بس اتنا کیا، ان لوگوں کے ایمان ڈول گئے۔ انہوں نے کہا سونے کے بچڑے میں سے آواز بچڑے کی؟ اس بنیاد پر کہا کہ یہ خدا ہے، اس کو پوجو۔ اگر آواز بھی آ جائے، ارے سونے کا بچڑا بنایا ہے، صرف آواز نکالی ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ جو بچڑے بناتا ہے زندہ گوشت پوست کے جو چلتے پھرتے ہیں، افزائش نسل کرتے ہیں، ان کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آتا۔ اس سونے کے بچڑے کے آگے سجدہ ریز ہونے لگ گئے، لوگ بہک گئے، لوگ بھٹک گئے۔ مسلمانوں آج بھی سونے کا بچڑا لیے سامری پھر رہا ہے، آج بھی یہی دیوی چلتی ہے پیسے کی۔ آج سونے کا بچڑا عام ہے، آج سونے کے بچڑے کے پجاری ہیں، آج اس کو اس کی عبادت کرنے کے اوپر مجبور کرنے کے لیے دیکھو وقت کے سامری کے آگے ڈٹنا ہے، وقت کے فرعونوں کے آگے ڈٹنا ہے، وقت کے یزیدوں کے آگے ڈٹنا ہے، وقت کے شدادوں کے آگے ڈٹنا ہے۔ رب نے بار بار اپنی قدرت کو کسی کے کان میں مچھر گھسا دیا چھوٹا سا، تو دعویٰ کرتا ہے سیاہ و سفید کے مالک ہونے کا، دیکھ تجھے ایک مچھر سے موت دیتا۔ کان میں مچھر گھستا ہے، دماغ میں جاتا ہے، اب وہ بھنبناہٹ ہے، اندر چلا گیا ہے، اب اس کو چین نہیں پڑ رہا، اب وہ ایسی بے چینی ہے، وہ کہتا ہے جوتا اٹھاؤ میرے سر پہ مارو مجھے سکون آئے۔ یہ کان میں جو مچھر گھس گیا ہے یہ مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ وہ احسن الخالقین ہے۔ دیکھو مچھر جو ہے نا تحقیر کی علامت ہے کہ چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی چیز ہے، گندے جوہر میں پلتا ہے۔ اے انسان تو احسن تقویم ہے، جب تو اسفل سافلین میں گر جاتا ہے تیری اوقات مچھر کے برابر بھی نہیں ہے اس کی نگاہ۔ یہ بتا رہا ہے تیرے کان میں مچھر گھس جائے تو اے احسن تقویم پر بنائے جانے والے انسان دیکھ اپنے اعمال کو۔ آج دیکھتے ہیں لوگ شرابوں میں پڑے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ اے شراب پینے والے، اے جوا کھیلنے والے، تجھے کب کہا نام لیتا ہے تو نبی کا، نام لیتا ہے تو مصطفیٰ کا، نام لیتا ہے تو محمد عظیم کا، محمد کریم کا، محمد مجتبیٰ کا، احمد مرتضیٰ کا، اور بھی پیتا ہے شراب۔ شراب کے نشے میں دھت رہ جانے والے انسان کچھ حیا کر۔ جب حرمت آئی ہے شراب کی، قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تتقون۔ ارے اس وقت کے لوگ جن کے اوپر شراب پینا حرام نہیں تھا، نعرہ تکبیر پر کہیں گے کہ ہمیں نبی کے امتیوں میں کھڑا کرو۔ اگر فرشتوں نے کہہ دیا اے امتی ذرا کوئی ایک بات تو بتا جو تیرے اندر تھی جو تو نے نبی سے حاصل کی، تو میں کیا بتاؤں گا؟ میرے اندر تو بغض ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، حرص ہے، ہوس ہے، حسد ہے۔ میں تو یہ گناہ کرتا تھا، میں تو وہ خطا کرتا تھا، میرے اندر تو کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اس خورشید عالم تاب کی ذات کی جو نور بکھرا تھا، اس کی کوئی ایک کرن کا عکس میرے قلب میں نہیں چمکتا۔ میں کیا دلیل دوں گا کہ مجھے سید عالم کی امت میں کھڑا کروں؟ تو مسلمانوں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔